بہرحال میں کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کر میں میری عادت بھی نہیں، ورنہ میں کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا ہوں. بس بات اتنی ہے کہ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی ذرا یوٹیوب کے نابالغ محقق پر زیادہ پھسلتے ہو. یہ تو حدیث کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا جس دن امام احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھیں گے نا اس دن پتہ چلے گا. ہاں ہمارے ایک آدمی نے اتنی کتابیں لکھ دی ہے کہ 150 سال میں اتنا لکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور وہ بھی کتاب ایسی نہیں کہ پنساری کو ہلدی کا کھڑا ملا تو چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھل گئی. ایسا نہیں کہ ادھر سے نکالا اور پوری کتاب بن گئی. نہیں، ایک ایک ورق کی شان یہ ہے کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے تو کئی کئی کتابیں ترتیب پا جاتی ہے. امام احمد رضا کے علم کا عالم ہے، جس کے 14ویں صدی کے ایک فرد کی علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے. اس مسلک میں امام اعظم کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا، امام بخاری کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا. اور جب بخاری اور امام اعظم کی علمی صلاحیت یہ ہے تو جس نے امام اعظم کے سر پر جس کو امام اعظم بنایا نا ہاتھ رکھ کر، پھر اس امام جعفر صادق کی علمی شان کا عالم کیا. جو ہاتھ رکھ دے تو اعظم بنا دے، تو جس کا ہاتھ ہے وہ کتنا اعظم ہوگا نا. اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. اور جب صادق کا یہ عالم ہے تو پھر باقر کا عالم کیا ہوگا. اور جب باقر کا یہ عالم ہے تو زین العابدین مظلوم کربلا سید سجاد کا عالم کیا ہوگا. اور جب سید سجاد ایسا ہے تو جس کے سینے سے سجاد نے سینہ لگا کر علم حاصل کیا، اس تاجدار کربلا فاتح کربلا امام حسین ابن علی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور جب حسین پاک کی علمی صلاحیت یہ ہے تو ان کے باب مدینۃ العلم کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا. اور جس نے باب مدینۃ العلم بنایا پھر اس عالم ما کان و ما یکون کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو لوگوں کو اترانے دیجئے لیکن حق یا رسول اب نہ کہنا کہ وہ خواب میں ہے. حضرت عباس نے بیان کیا تو وہ حدیث ہے، لیکن چلے میں حدیث کہہ رہا ہوں تو بخاری کی کتاب خوابوں کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے؟ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، میں تو آج کہہ رہا ہوں. اگر اس کو خواب کہہ کر کے ٹھکرانا چاہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی پھر حیثیت تم کیا کر رہے ہو. تم تو زیادہ ٹھیکیدار بنتے، جانشین بنتے ہو نا امام بخاری کے. الحمدللہ. لیکن اتنی بات ہے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے نا، تو حدیث کی کتاب میں خواب لکھا جائے گا کہ حدیث لکھی. اپنے جیسا سمجھائے بخاری کو. جس مسلک میں خوابوں کی بارات ہو نا، وہاں خوابوں کی بارات نہیں ہے، وہاں حدیثوں کا گلدستہ ہے. اور وہ بھی کیسا گلدستہ ہے، میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کا گلدستہ ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ جو گلدستہ سجائے وہ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کی برکت ہے. میرے امام کہتے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو عرض کر رہا تھا جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے. شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے. جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے. حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی. اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں. قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بدعتی جہنم کا کتا ہے. کتنی بدعت ایجاد کی. شادیوں میں کیا بدعت، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، یہ شادیوں کی بدعت ہے. اور کتنی بدعت ہے، کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے ہیں، حیرانی ہے. کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. بدعت کی طرف نہ جاؤ، سنت سے جڑے رہو. جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. نمبر 2، جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. 3 دن ایسے گھومتے ہو، 2 دن ایسے گھومتے ہو، دن بھر ایسے گھومتے ہو. غسل جنابت میں تاخیر کرنا. میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو، کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی،
ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ کسی کا دل توڑنے والا، کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے۔ بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔